سلامتی ہو تم پر، السلام۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے اور ہمیں قرآن و سنت کی ہدایت عطا کی ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سنت ہماری زندگی کا اصل راستہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہ عزیز حاضرین، آج کے اس درس میں میرا تقریر کا عنوان ہے سنت کی اہمیت اور اس کے فوائد، اور میں آپ کو یہ بتانا لازمی سمجھتی ہوں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کو درود پڑھنا چاہیے، یا کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو اگر ہم ان پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص بخیل ہے، یعنی کنجوس ہے، تو ہم کو اس کے اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے دل سے سنتے ہیں اور عمل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ عزیز حاضرین، کہ میری ماؤں اور بہنوں، کہ سب سے پہلے یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت، رہنمائی اور سب سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم قرآن ہے۔ اسی طرح سے کہ دین اسلام میں سنت کی بھی وہی شرعی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے، کیونکہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میری بہنوں، سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت کے ہمارے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر قرآن و سنت پر عمل کرنا ہدایت اور کامیابی کی ضمانت ہے، اور اسی طرح ان کو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ کر ہمارے زندگی کے فیصلے کرنا کو مد نظر رکھتے ہوئے جائے۔ میری بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری کی ساری زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منظم کرنا چاہیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو میری بہنوں، زندگی کی ہر پہلو عبادت بن سکتی ہے کب؟ اگر ہم نے سنت کے مطابق عبادت کیا ہو، ہر معاملے میں سنت کے طریقہ اختیار کیا ہو، تو ہماری یہ زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کا سنت طریقہ سکھایا ہے میری بہنوں، کہ جیسا کہ کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کہ سونے کے بعد کیا کرے، کہ اٹھنے کے بعد کیا کرے، یہاں تک کہ ہم واش روم بھی جائے تو کیسے جائے، یہ سب طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کریے کہ کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھتے کیا کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ کوئی بتایا ہو۔ یہ صرف ایک اسلام کی نعمت ہے میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کریے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے اور ہم کو مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ۔ میری بہنوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل کون ہے میری بہنوں؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ ہم ان کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو انسان زندگی کے ہر موڑ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے
اس کی زندگی صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہاں جس طرح توحید کی ضد شرک ہے، اسی طرح سنت کی ضد بدعت ہے۔ اگر عقیدہ اور اعمال کی بربادی میں شرک کا پہلا نمبر ہے تو بدعت دوسرے نمبر پر ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان معاشرے میں الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ ناموں سے بے شمار بدعت اور خرافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے عمل جن کا قرآن اور سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میری بہنوں، اور لوگ دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، یہ تمام کام بدعت میں شامل کیے جائیں گے۔ اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بدعت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن خوانی کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اگر ہم کسی کو منع کریں گے، کسی سے کہیں گے کہ قرآن خوانی کرنا بدعت ہے، تو وہ ہم سے کیا کہیں گے؟ ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا گناہ ہے؟ لیکن میری بہنوں، ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ جو نبی نے حکم نہیں دیا ہو۔ آج کے درس میں ہم مختصر سا سنت اور بدعت پر تبصرہ کریں گے۔ جیسا کہ سنت کی تعریف دیکھیے، آپ چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں کہ سنت کا لغوی معنی ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے کہ طریقہ یا راستہ۔ سنت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ طریقہ یا راستہ۔ اسی طرح کہ شرعی اور اصلاحی معنی، سنت کا شرعی اور اصلاحی معنی یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی جان لیجئے کہ سنت کے 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ سنت کی 3 قسمیں کیا ہے؟ سنت قولی، اور دوسرا سنت فعلی، اور تیسرا سنت تقریری۔ یہ 3 قسموں میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے سنت قولی، کس کو کہتے ہیں یہ جانیں گے میری بہنوں۔ سب سے پہلے قول یعنی عربی میں قال کہنا، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ارشاد، یعنی کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بتائی ہو، سکھائی ہو، یہ سنت قولی ہے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے کہی ہو، اس کو سنت قولی کہتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم دیکھیے سنت فعلی کس کو کہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہاں پر دیکھیے فعل یعنی کرنا، اپنے ہاتھوں سے کرنا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی کہ جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کیے ہو اسے سنت فعلی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری اور آخری قسم ہے سنت تقریری۔ سنت تقریری کسے کہتے ہیں کہ یہ جانیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی فرمائی ہو، یعنی کہ کرنے والے پر کوئی یعنی انکار نہیں کیا ہو، رکاوٹ نہیں کی ہو، روک ٹوک نہیں کی ہو، یہ تقریر کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہم ہیں، ہمارے سامنے کون سے بھی بچے کچھ کر رہے، اگر وہ اچھا کام کر رہے تو ہم کیا کرتے؟ ایسے ہی دیکھتے رہتے، منع نہیں کرتے، کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، کیونکہ وہ صحیح کر رہے۔ اسی طرح جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی ہو، ان کو نہیں روکا ہو، تو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح کہ کنتم تتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میری بہنوں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ میری بہنوں، جیسا کہ مثال کے طور پر میں ایک مثال سمجھاتی ہوں، جیسا کہ ہم سب اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں، امی سے محبت کرتے ہیں اور کہتے کہ مجھے امی سے بہت محبت ہے، میں امی کو بہت چاہتی ہوں، لیکن ہم کیا کرتے کہ امی کے بتائے ہوئے کام نہیں کرتے، بلکہ ان کے وعدے خلاف کرتے ہیں، انہوں جو بولے وہ نہیں سنتے اور ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو بتاؤ میری بہنوں، کیا یہ ہماری محبت سچی ہے؟ کیا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم محبت کا، یا کیا یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے؟ نہیں میری بہنوں، یہ ہماری جھوٹی محبت ہے، جھوٹی دعویٰ ہے۔ اسی طرح کہ جب
تک اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن صرف زبان سے کہیں گے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، تو یہ دعویٰ اور یہ محبت ہمارے لیے جھوٹی ہے میری بہنوں، یہ دھوکے دار ہے۔ زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن اصل محبت وہ ہے جو ہماری زندگی میں دکھے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی شان، ان کی اطاعت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اور دلیل ہے میری بہنوں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا کبھی نہیں بن سکتا۔ آپ چاہتے کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور ہم چاہتے کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرے تو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لے اس کا رب اس سے خود محبت کرتا ہے۔ تو میری بہنوں سنیے، یہاں پر جب اللہ ہم سے کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام، فرشتے، زمین اور آسمان کی سب اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اس فانی دنیا میں جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ ایک لڑکا ہے لڑکی سے محبت کرتی ہے، تو لڑکی کیا کرتی ہے؟ اس کے محبوب کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم تمام حکم کو دل و جان سے اپنانا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر جب بات آتی ہے سنت پر چلنے کی تو وہ سارے رسول سے محبت کے داعی کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا میری بہنوں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منانے کو اپنا دین نہیں سمجھا ہے؟ کیا آج ہم کے 12 ربیع الاول کو اپنا جنم دن منانے کو اپنی فرمانبرداری نہیں سمجھا ہے میری بہنوں؟ کیا انسانوں کے لیے یہ میری بہنوں کے سب سے بڑا خسارے کا سامان ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، صحیح حدیث پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی کی علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار ہوں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ کے یہاں لائق و قابل و احترام ہوں گے الحمدللہ میری بہنوں۔ لیکن افسوس کہ سنت پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی کم ہے، کیونکہ آج سنت کے مقابلے میں انسان مال، سونا، چاندی اور پیسے کو زیادہ بلکہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جو شخص ایک سنت پر عمل کریں گے تو اسے ایک بڑی رقم دی جائے گی، تو آپ کہیں گے کہ تمام لوگ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صبح سے لے کر شام تک زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں میری بہنوں؟ یہ سنت سے محبت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ رقم سے، مال سے محبت ہے۔ انہیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے بدلے میں مال و دولت مل رہا ہے، لیکن میری بہنوں یہ مال سے محبت کرنے والے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کیا یہ مال ہمارا وقت ہم کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا؟ جب ہم قبر میں لٹا مومن بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے انسان سنت پر عمل کرنے سے پوری ہو جاتی ہے میری بہنوں الحمدللہ۔ کہ جب قیامت کے دن جب بندے کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے فرائض میں کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتے سے کہ دیکھو ان میں کوئی سنت ہے یا نفل ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میری بہنوں بندے جہنم میں جائے۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ اگر ہم میں کوئی سنت یا نفل ہے تو ہم کو کیا کرے گا؟ اس کو فرائض کے برابر ہم کو نیکی دے گا الحمدللہ میری بہنوں۔ کہ اتباع سنت کی بنا پر انسان بدعت سے محفوظ رہتا ہے۔ سنت کی پیروی کرنا اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ سنت پر عمل کرنے والا انسان اللہ کے یہاں سب سے محبوب پسندیدہ ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے زندگی خوشگواری بنتی ہے۔ ان سب کے علاوہ سنت پر عمل کرنے سے بے شمار فائدے ہیں میری بہنوں۔ آج کل کا ایک نیا فرقہ یعنی ایک نیا فتنہ ہم سن رہے کہ اہل قرآن کے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، کیونکہ جس طرح عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ میں اتباع سنت مطلوب ہے تو اسی طرح اخلاق و کردار، کاروبار اور حقوق العباد اور دیگر معاملات میں بھی اتباع سنت موضوع مطلوب ہے میری بہنوں۔ گویا اپنی پوری زندگی میں انفرادی ہو یا اجتماعی
مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست و احباب کے ساتھ، ہر وقت اور ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے۔ میری بہنوں، تم سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، سنت پر عمل کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی کہ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کیا ہو اسے رک جاؤ۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میری بہنوں، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُحَدِّثِينَ الرَّاشِدِينَ، کہ یعنی کہ تمہارے اوپر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو میری بہنوں، معلوم یہ ہوا کہ سنت کو نظر انداز کرنے سے ایک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے مکمل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کو اعتراف کرے اور ان کو دل و جان سے اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ میری بہنوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو میری بہنوں تو کیا کریں، ان کے مشن کو، ان کا جو تعلیمات ہے اس کو آگے بڑھائے، اور ان کی دعوت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ان کے تبلیغ کا سلسلہ ان کے بعد کس نے اٹھایا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اٹھایا۔ امین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔